اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ دعاؤں کے ذریعے کتنی بڑی بڑی مشکلاتیں حل ہو جاتی ہیں، کتنی بڑی بڑی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا وہ کیسے دعاؤں کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے، کیسے دعاؤں کے ذریعے ناممکن سے چیز ممکن ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دعا مانگنے میں گھنٹوں گھنٹوں وقت بتاؤ۔ دعا مانگنے کے علاوہ کوئی بھی وظیفے نہ کرو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑو، جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ پتہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مقدر بدل کے رکھ دے۔ دعا مانگتے رہو اس لیے کہ جو تمہاری پہنچ سے دور ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لیا ہے، دعا مانگتے رہو اس لیے جس کے ملنے کی امید تم کھو چکے ہو، دعا مانگتے رہو اس لیے جس کا تم خواب بھی تصور نہیں کر سکتے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جس کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہے، دعا مانگتے رہو اس کے لیے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعا وہ معجزے ہیں جن کو تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعا وہ کن کا سوال ہے جسے اللہ بھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں ان چیزوں کے لیے ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں۔ دعائیں ہی تو تمہاری کھوئی ہوئی چیزیں واپس لا سکتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعا کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ وہ بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے۔ مانگتے ہو تو مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اور پھر دعا کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور دل سے محسوس کرو۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا جو ایک دفعہ آنسو بہانے پہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے نا اپنا دکھ اللہ کو بتا دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو تم ابھی تک پر امید ہو کہ وہ کن فرما دے گا۔ کچھ تو ہے کہ تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے ہو۔ سو یقین رکھو، اگر زندگی اندھیروں میں رکھنی ہوتی تو اللہ نے روشنیوں کے خواب نہیں دکھانے تھے۔ اس کی ذات پہ یقین ہی کامیابی ہے۔ دعائیں تو وہ چیزیں بھی ہاتھوں میں تھام دیتی ہے کہ جو چیزیں نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، اس نے ساری مخلوق کو تمہارے قدموں میں لا کر نہ بیٹھایا تو کہنا، کیا تم نے نہیں دیکھا دن کو رات میں بدلتے اور پھر رات کو دن میں بدلتے؟ آخر اندھیرے کے بعد سویرا ہی ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح تمہاری غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، ایک دن زندگی میں سویرا ضرور ہوگا۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اسی لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہاں اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے۔ آزمائش اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی، اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں تیری محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اللہ، اگر میرا دل تیرے فیصلوں پہ یقین رکھے ہوئے ہے، تیری بندی تیرے معجزوں پہ ایمان رکھے ہوئے ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ذرا دیر کو سوچو، اللہ نے اگر رد ہی کرنی ہوتی تو وہ دعا منگواتا ہی کیوں ہے؟ وہ بار بار تم سے رہا ہوتا ہے
کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تم سب کچھ کرنا مگر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ دعا تمہارا ہتھیار ہے۔ زندگی جب تم سے تمہاری ساری محبوب چیزیں چھیننے پر اتر آئے تو تم دعا مانگنا شروع کر دینا۔ تم نے اپنی مصیبتوں سے زیادہ اپنی دعا کو مضبوط بنانا ہے، اتنا کہ تمہاری دعا ساری آزمائشوں پہ غالب آ جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رب کو درد کی اسی شدت پہ جا کر پکارو جس شدت سے تمہاری زندگی تمہیں مایوسی اور تباہی کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو وہ کیسے تمہاری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز تک ہی کیوں لاتا؟ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہ وہاں ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ جب تم ہار کر لوگوں کی بے وفائی برداشت کر کے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو لے کر اللہ کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے منہ سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی تمہاری کیفیت سے باخبر ہوتا ہے، لیکن خوش ہوتا ہے جب تم درد بھرا اللہ کہتے ہو۔ تمہارے لب خاموش بھی ہو تو گالوں پر بہتے آنسو اسے سب کہہ دیتے ہیں اور یہی آنسو عبادت بن جاتے ہیں۔ وہ تمہارا ہر شکوہ سنتا ہے، ہر سوال غور سے سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ تمہارا ہر زخم بھرتا ہے اور ناانصافیوں کا فیصلہ انصاف سے لکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم خود اسے یاد کرتے ہو، اس سے بات کرتے ہو؟ نہیں، وہ خود بلاتا ہے تمہیں، کبھی آزمائش دے کر، کبھی کچھ لے کر، کبھی کچھ دے کر۔ وہ جانتا ہے تمہارا ہر دکھ، اس سے کچھ بھی چھپا نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے ہر گناہ سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے۔ جب تمہارا من نکھر جائے گا تو وہ کن فرمائے گا، نوازنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، تمہاری چاہت تمہیں لوٹانے کے لیے۔ بھروسہ تو کرو نا ایک بار۔ دعائیں تو بس تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لیتے۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی طرف بھی سنتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، بس آزمائشوں کا صلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا اللہ کرے گا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔